ہم تو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. شروع ہو جاؤ گے. پہلے بولو قرآن پر ایمان کیا ہے تمہارا؟ کیا کہ میں کسی مسلمان سے مناظرہ کروں یا کافر سے کروں؟ پہلے بتا کہ قرآن پر تیرا ایمان کیا ہے. تو الحمدللہ ایک ہمارے جب اہل سنت والجماعت والوں نے چیلنج کیا تو پھر بھاگ گیا. ابھی یہ شائع نہیں کرے گا اس کو کہ میں بھاگ گیا ہوں. تو حق کے سامنے باطل نہیں ٹکتا. علماء سے سہوا بھی ہوتا ہے، ولی سے بھی سہوا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے. جو ہم انسان ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب علماء نے کہا کہ جب تم پڑھ لکھ لو گے اور دونوں چیزیں کرو گے تو تم میں یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. ابا بن جاؤ گے، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی فلاں بنے گا. تو یہ نقصانات تو ہر دور میں. جس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا وہ تباہ و برباد ہوتا ہے. اب قادیانی کیسے تباہ و برباد ہوا؟ صوفی تھا نہیں، مناظر تھا، تسخیر میں آ گیا. ایک جز جانتا تھا، دوسری میں آ گیا، نفس پرستی کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا. حوالے تو وہ بھی دیتا ہے. آج اس کے بولنے والے اور اس کے معنی قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس طرح منکر قرآن میں بھی کوئی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. جب اسے قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا تو اس کو 7 حروف سمجھ میں کیسے آئیں گے جب وہ قرات ہی نہیں جانتا؟ اور آنے والا جو مناظر اس کے ساتھ ہے وہ بھی 7 کا قاری نہیں ہے تو وہ کیا سمجھائے گا اس کو؟ 7 حروف سے تو واقف ایک قاری ہے. کہ قرآن کو ایک 7 قراتوں میں کیسے پڑھا جاتا ہے یہ تو ایک قاری سے آپ جا کے پوچھو نا. تم اس کو یہ نہیں بولتے کہ تجھے قرآن تو صحیح پڑھنا آتا نہیں ہے، تو حروف کیا جانتا ہے؟ دیکھو انسان جب عقلی دلائل دیتا ہے نا اس کی اپنی زبان میں بہت اچھی دے دیتا ہے، مگر دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس کا توازن عالم کا بھی بگڑتا ہے. ایک خشک مولوی کا اور ایک یہ خشک انجینئر جتنے ان کے توازن کبھی کنٹرول میں نہیں آتے، کہیں بگڑیں گے ضرور. ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء سے سہوا نہیں ہوا ہے، ہوئے. یہی تو وجہ ہے کہ آج تم لوگ سر پہ چڑھے ہوئے. یہ سہوا نہ ہوتے تو یہ حرکتیں کرتے. نہ اس کی توجیحات صحیح ہوئی نہ کچھ ہوئی ہے، وہ اپنے دماغ سے کرتا جا رہا ہے. چیز تو مارکیٹ میں ڈال دی مگر اس کی کوئی دلیل بھی نہیں پیش کی. اب اگلا اشراقیت پڑھ کر آیا ہے تو میں گھماتا رہتا. تو آنے والے چیز یاد رکھو کہ دلیل کی دنیا کو ضرور سیکھو کہ سامنے والا دلیل سیکھتا ہے، سنتا ہے، لاجک کو مانا جاتا ہے. اگر آپ اس کو دلائل سے نہیں سمجھاؤ گے تو تم ہار جاؤ گے. تم عقیدت کرو گے تم ہارو گے، تم ڈائریکٹ میدان میں اتر جاتے ہو. میں ایک دفعہ میڈیا پہ تھا تو ایک آ گیا، وہ شروع ہو گیا کثرت ذکر. میں نے کہا بھئی کثرت ذکر خود سے نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھو اس میں راز ہے، یعنی علم کو بھی خود سے نہیں کرنا، کوئی بزرگ تمہیں اجازت دے دے. اصل کمال اس اجازت کے اندر پوشیدہ ہے، صحبت کے اندر ہے. دین صحبت سے پہلا ہے. دین کس سے پہلا ہے؟ 2 چیزیں یاد رکھو، ایک روحانیت سے ایک صحبت سے. عقل یہ مطالعہ یہ تمہیں ہلا کے رکھ دیں گے. ایک میں جس میں روحانیت کی کمی ہوگی اور جس میں صحبت کی کمی ہوگی.
ایک قرب الہی جس کو حاصل ہوتا ہے. اب وہ اللہ کا کلام جہاں وہ سمجھتا نہیں، وہ اتنا ذہین بن چکا ہے، تو اللہ سے مانگ. جب مخلوق اس کے جواب دینے میں عاجز ہے کہ یار اس کا حل کیا، تو رب سے مانگنا کہ یا اللہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، مگر مجھے سمجھا دے. اور اس وقت تک مانگتے رہو جب تک اللہ تمہیں سمجھا نہ دے. تو ڈالتا رہے گا نا، وسوسے تو اس کا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم تصرف شیطانی مانتے نہیں. اب وہ دلیل میں پیش کر رہا ہے، جبکہ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پہ تصرف ہو سکتا ہے کسی زمانے میں، جب وحی کا زمانہ ہے. ابلیس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ برحق نبی تھا، حضور ہے. ابلیس کو پتا ہے، یہ یاد رکھنا. انسان کا نفس جب بگڑتا ہے نا، یہ شیاطین کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ جنات کو پتا ہے کہ وہ نبی ہے. یہ پہلے خبر انہوں نے دی تھی. یہود کو پتا تھا کہ حضور نبی ہے، عیسائیوں کو پتا ہے کہ حضور نبی ہے. نفس پرست ابو جہل نہیں مانتا تھا، پیروی نہیں مانتا، وہ بھی تک یہ نبی ہے، سچا اور امین ہے، یہ مانتے ہیں. یہ جو تم لوگوں نے، میں نے کہا نا ادب کے دائرے بنائے ہوئے، وہی ادب کے دائرے آج تمہارے گلے میں آتے ہیں. روافظ والے ادب، سبائیت والے ادب، وہ چیزیں جو اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو پیمانہ بنایا. آج جب وہ حدیثوں میں اس صحابہ کی نظر آتا ہے تو تم لوگ پریشان ہو جاتے. تو بھائی تم اپنی حرکتیں چھوڑو نا، کہ یہ چیز بشری تقاضے کے خلاف نہیں تھی. اگر یہ تقاضے بشری کے خلاف ہوتی تو صحابہ سے نہ ہوتی. اگر یہ چیزیں دین کے خلاف ہوتی تو صحابہ سے نہ ہوتی. جب وہ صحابہ سے ہو رہی ہے تو یہ بشری تقاضے موجود ہے اسی فطرت پر، کیونکہ دین فطرت ہے اور ہم نے اس کو مزاج پہ پر گئے. کیونکہ روافظ نے مزاج بنایا، سبائیوں نے مزاج بنایا، خوارج نے مزاج بنایا، معتزلیوں نے مزاج بنایا. ہر آدمی نے جب مزاج بنایا اس نے فطرت کو چھوڑا، تو اس کی سمجھ میں فطرت کہاں سے آئے گی؟ مثلا بے ادبی اور گستاخی کب ہے؟ باپ بیٹے کو یہاں کوٹتا رہے، گالیاں دیتا رہے، تو تم کیا کہو کہ باپ نے بیٹے کی گستاخی کر دی؟ عقل سے کام لو یار. جاہل بولے گا یار تیرا باپ کیسا سب کے سامنے ڈانٹے گا. نافرمان بیٹا کہے گا کہ میرے باپ نے مجھے کیا کیا ہے، لیکن تابعدار بیٹا کہے گا وہ میرا باپ ہے، وہ مجھے کہیں بھی ڈانٹے وہ میرا والد ہے. تو آپ کیا کہو یار تیرے والد نے تجھے ڈانٹا ہے، یا تو کہے گا تیرے والد نے تیری گستاخی کی ہے؟ بتاؤ نا. کچھ چیزیں فطرت سے بھی سیکھتے ہیں ہم. کہتے بھائی تیرے والد نے تیری گستاخی، یہ کہو گے یا یار والد نے ڈانٹا ہے؟ ڈانٹ میں اور گستاخی میں فرق ہے. بڑا بھائی آیا چھوٹے بھائی کو لگانا شروع کر دیا سب کے سامنے، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گستاخی کی یا اس کی ڈانٹا ہے؟ محلے کا بڑا آیا چھوٹے کو ڈانٹ دیا سب کے سامنے، چھوٹے کی گستاخی کی یا ڈانٹا؟ یعنی تم لوگوں کو ڈانٹ اور گستاخی کا پتہ نہیں ہے، اور سالے پینٹ کوٹ پہن کے بیٹھ جاتے ہو عربی پڑھنے کے لیے. حدیث میں لفظ ہی نہیں ہوگا مولی خلا بہت ہے چنگا چنگا گئی. بھائی حدیث میں ایک صحابی کو حضرت عمر نے گھسیٹا، گلے سے پکڑا، سب سے پکڑا، حضور کے پاس لے کر گئے. حضور نے تو نہیں کہا تو نے گستاخی کی ہے. حضور نے تو حضرت عمر سے نہیں فرمایا کہ تو نے میرے صحابی کی گستاخی کی ہے، یہ تو بول رہا ہے نا. حضور نے تو اتنا فرمایا کہ تو اس کا گربان چھوڑ دے. اور جس صحابی نے
گھسیٹا. اس نے یہ نہیں کہا کہ عمر نے میری گستاخی کی, یہ بولتا ہے. نہ حضور نے فرمایا کہ اس نے گستاخی کی, نہ صحابی نے کہا کہ اس نے میری گستاخی کی. 1400 سال بعد ایک کتا اٹھ کے بولتا ہے کہ اس نے گستاخی کی. یہ حرامیوں کی علامت یہ ہوتی ہے جن کے نہ ماں کا پتہ ہو نہ باپ کا پتہ ہو, اصحاب کے بارے میں اسی طرح باتیں کریں. وہی قرآن کے بارے میں بات کریں گے, تم جواب دیتے رہو. منکر قرآن کافر ہے, قرآن میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے.